رخصت ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے، یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے سلسلے گھروں میں سکون کیسے کے ساتھ آپ کی ہوسٹ فائزہ خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اولاد انسان کے پاس اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ چاہے تو اولاد کی صورت میں بیٹے عطا کرے یا بیٹیاں عطا کرے، یا اللہ چاہے تو کچھ بھی عطا نہ کرے۔ انسان بے بس ہے، لیکن مل جائے تو اس پہ شکر گزاری کا سلسلہ تو کتنا ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اولاد نہ ملے تو انسان کے لیے بے اولادی کے تانے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ان خواتین کے بارے میں اور ان گھرانوں کے بارے میں جہاں پر بے اولادی نے ان کی گھروں کے سکون کو برباد کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اور دینی رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذہ نکہت ہاشمی۔ استاذہ نکہت ہاشمی کے نام سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ تعلیم و تربیت کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور بہت سی ایسی خواتین اپنے ایسے مسائل لے کر ان کے پاس آتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہماری مہمان ساتھی ہیں طیبہ صاحبہ، جو کہ خواتین کے ساتھ انٹریکشن رکھتی ہیں، بہت سی ایسی خواتین کے بارے میں جانتی بھی ہیں، اور ہم نے اس پروگرام میں خاص طور پہ مدعو کیا ہے ڈاکٹر زاہدہ کو، جن کے پاس بہت سی خواتین اسی قسم کے مسائل لے کے آتی ہیں۔ ہماری آڈینس جو ہمارے بائیں جانب موجود ہیں، ان میں سے بھی بہت سی خواتین ساسیں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، اور ایک عورت بھی ہیں، ایک عورت کے دکھ اور کرب کو سمجھتی بھی ہیں۔ تو ہم آج بات کریں گے بے اولادی کے بارے میں۔ طیبہ، میں سب سے پہلے آپ سے ہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اولاد نہ ہونا اتنا بڑا جرم کیوں ہو گیا؟ دراصل اولاد جو ہے اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے صرف عورت کے ساتھ، کہ عورت جو ہے مطلب بیوی بنی ہے تو اب ماں بنے گی، تو یہ اس پہ فکس ہو گیا کہ اس نے ماں بننا ہے۔ اگر اولاد اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہی تو پھر اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے اسی بچی کے ساتھ، اور پھر مسائل سامنے آتے ہیں اس طرح سے۔ صحیح۔ ڈاکٹر زاہدہ، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بہت سی خواتین آپ کے پاس آتی ہیں اور اس حوالے سے ہمیں حل تو آپ جو تجویز کرتی ہوں گے وہ ہم بعد میں پوچھیں گے، لیکن آپ کے سامنے ایسے مسائل آتے رہتے ہوں گے، تو کوئی خواتین اپنے کیا ایشوز لے کے سامنے آتی ہیں؟ جی فائزہ، جیسے خواتین آتی ہیں اور بہت زیادہ وہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ اولاد پیدا نہیں ہو رہی، اور مرد جو ہوتا ہے وہ سارا بلیم عورت کو دے رہا ہوتا ہے کہ بھی اس کے اندر پرابلم ہے، اور جب چیک اپ کا ہم لوگ کہتے ہیں، ظاہر ہے میل اور فیمیل دونوں کے ہی ٹیسٹ ہونے ہوتے ہیں، تو وہ میل کہتا ہے کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے ٹیسٹ کی، میں تو میل ہوں، میں تو یہ کر سکتا ہوں، لیکن پرابلم تمہارے اندر ہی ہے، تم ہی جا کے اپنا چیک اپ کرواؤ۔ اب یعنی سارا چیک اپ بھی فیمیل ہی کروائے گی، میڈیسن بھی وہی کھائے گی، پھر اس کے بعد نہیں ہوگی اولاد تو پھر وہ دوسری شادی کا فیصلہ بھی مرد ہی کرے گا کہ ٹھیک ہے اب تمہارے اندر ہی پرابلم تھا، تم نہیں ٹھیک ہو سکی، اب میں دوسری شادی کر لوں گا۔ یعنی عورت کو ہر طرح ہی سپریس کیا جا رہا ہے، اس کے سارے ٹیسٹ بھی کلیئر ہوں گے، اس کی ہر چیز کلیئر ہوگی، وہ ٹیسٹ بھی کروانا گوارا نہیں کرتا۔ صحیح۔ ایک بات تو آپ نے یہ بتائی، بے اولادی پہ تانے کیا شادی کے شروع سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، یا یہ مسئلہ کچھ سالوں تک پرولونگ کر جائیں تو یہ مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں، بچیوں کے اوپر سٹریس آ جاتا ہے؟ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے تو۔ جی، میں کہنا چاہوں گی کہ اگر پہلے تو ہوتا ہے کہ پہلے مہینے دوسرے مہینے مطلب شروع سے ہو جاتا ہے کہ ابھی بچی پریگننٹ نہیں ہوئی ہے، اور پھر جب نہیں ہوتی 3-4 سال 5 سال پھر اس کو مختلف قسم کی چیزیں سہنی پڑتی ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہو رہی۔ پھر اسی مطلب 2 سال میں 3 سال میں میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ وہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں پیرنٹس کے، ہم نے اپنے بچے کی شادی کر دینی ہے دوسری جگہ، آپ اولاد نہیں پیدا کر رہی ہیں تو ہم نے شادی کر دینی ہے۔ یعنی یہ میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے سال ہی یہ سلسلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے ہو کہ جاتا پیرنٹس کی طرف ہے سے شروع، پریشر پیرنٹس آنا سٹارٹ شروع ہو کر دیتے جاتا ہیں، ہے، لیکن 5 سال بعد تو ڈیفینیٹلی سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یعنی نہیں ساس سسر کی نہیں۔ طرف سے پریشر ہوتا ہے، لڑکے کی طرف سے پریشر نہیں ہوتا؟ گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے، زیادہ گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔
جو لڑکے کے گھر والے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ پھر لڑکے کو بھی پریشرائز کرتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے لڑکے کا بھی پہلے چاہے لڑکے کا نہ ہی ارادہ ہو تو گھر والے بنوا دیتے ہیں ارادہ ہوگا. تو دوسری بات یہ کہ اگر اور کوئی مطلب اس کی دیورانیاں شانیاں ان کے بچے ہو گئے ہیں اور اس کے نہیں ہوئے, پھر ایک یہ بھی اس کو سٹریس ہوتی ہے. اچھا, یعنی فیملی پریشرز بھی ہیں اور باقی سارا کچھ بھی ہے, یعنی کہ ہر طرح کی جو پرابلم ہے نا وہ اس کے لڑکی کے لیے ہی ہے. اچھا صحیح. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو سٹیج سٹریس کی جب بچی پر آتی ہے تو اس کے عقیدے کو خراب کرنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے. کوئی ایسے پیر و فقیروں کے پاس لے جایا جاتا ہے, مختلف قسم کی منت بتائی جاتی ہے, جیسے کہ آپ منت مان لیں کہ بچہ ہوگا تو اس کو ہمیشہ ہم مانگ کر کپڑے پہنائیں گے. تو اس سے کمزوری کی بنا پر معاشرے میں عقیدہ بہت خراب کیا جا رہا ہے بچیوں کا. اچھا, یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے استاذہ, ہم اس پہ آخر میں آپ سے رہنمائی بھی لیں گے کہ, اور اس پہ ہم تھوڑے سے اور تکالیف کو بھی سنیں گے کہ بچے, ایک تو یہ ہے کہ بے اولادی کا تانا, دوسری بات یہ ہے کہ عقیدے کی خرابی. میرے خیال میں آپ میں سے اور بھی لوگ ہیں جن کے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں. مطلب مشکلات لڑکی کے لیے ہوتی ہیں, لیکن اوپر سے جو خاوند ہے نا اس کا شوہر, وہ بھی اس کو کیا کہتا ہے کہ تم ایک چڑی کا بچہ نہیں پیدا کر سکتی, تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی, تم سمجھتی کیوں اپنے آپ کو, میں دوسری شادی کر لوں گا. اس کے بعد کیا وہ عورت کیسے رہ سکتی ہے پرسکون؟ پھر وہ ذہنی مریض بن جاتی ہے. مرد ویسے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, یہ تو ایک بہت بڑا بہانہ ہے. ٹائٹل ساس کیا کہتی, تم بانچ ہو. پھر وہ لے کے وہ ذہنی مریض بن جاتی ہے وہ لڑکی نا. پھر ماں باپ کی طرف آتی, ماں باپ علیحدہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بچی کے کیا علاج کروایا جائے. پھر آخر میں یہ ہوتا ہے مزاروں میں پیروں کے پاس جاتی, یہ دھاگا باندھ لو, یہ حلوہ مٹی میں ملا کے کھا لو, وہاں فلان جگہ جا کے بال رگڑو, اور 2 دن وہاں مزار میں رہو, تمہارے بچہ ہو جائے گا, اور جھولی پھیلا کے بیٹھ جاؤ, اور بیر گرے گا تو لڑکا ہوگا, بیری کچھ اور گرے گا, پتا گرے گا تو لڑکی ہوگی. اس قسم کے نا یہ ساری چیزیں کی جاتی ہے لڑکی کے اوپر, اور لڑکی بیمار ہو جاتی ہے. وہ جو 21 سال کی لڑکی تھی وہ 30 سال کی بن جاتی ہے. وہ ایک معصوم بچی جو ابھی رشتہ نکاح میں بندھی ہے, اور اس کو کتنی تلخیاں محسوس کرنی پڑتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت ساری متس بھی ہوتی ہیں, جیسے کچھ پیشنٹس آتی ہیں وہ آ کے کہتی ہیں کہ یہ جو اٹرا کا مرض ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بانجھ عورت نہائی تو وہاں سے گزری, اس وجہ سے یہ پرابلم آ گئی, اس وجہ سے آپ کے بیبی پیدا نہیں ہو رہا, یا اس عورت کا جھوٹا پانی نہیں پیا جانا. یعنی یہ ساری متس اس وقت ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں. میڈیکلی تو اس کا کوئی پروف ہمیں ملتا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو ایشو نظر آتا ہے اور دیکھا بھی ہے اور بہت قریب کے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جیسے ذہنی مریض نہیں بن جاتے کہ ہر چیز سے لوگ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ کوئی ایسا موقع ہوتا ہے, کوئی بچیوں کی شادیوں کا کام ہوتا ہے, خاص طور پہ اس موقع پہ کہتے ہیں ایسی اور خواتین کو پرے کر دو, ان کی وجہ سے مطلب انہیں منحوس قرار دے دیا جاتا ہے. اور اگر میاں بیوی کا آپس میں نہ بھی ہو جھگڑا اس وجہ سے کہ ان کے اولاد نہیں ہے, تو ارد گرد والے لوگ اتنے مسائل کھڑے کرتے ہیں, اتنی زیادہ دونوں کے درمیان تلخیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک اچھا بھلا جو ان کا آپس کی زندگی ہوتی ہے اس میں تلخیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. کہ ایک اولاد کا نہ ہونا, یا عورت کو تو سب سے پہلے جرم بنا دیا جاتا ہے نا کہ اس کی اولاد نہیں ہوئی. پہلے مہینے دوسرے مہینے شروع سے ہی یہ کوسچن شروع ہو جاتا ہے, اور پھر یہ ڈیمانڈ کہ پہلی اولاد جو ہو وہ بیٹا ہی ہو, اولاد نرینہ ہو. یہ بھی اپنی مرضی سے ہونا چاہیے کہ بھئی جو اگر ہماری جو خواہش ہے اس کے مطابق نہ ہو تو یہ بھی قصور پھر عورت کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے کہ ایک تو اولاد نہیں ہے, اور اولاد اگر بیٹی ہو گئی تو یہ بھی قصور اس کا ہو گیا کہ بھئی بیٹا کیوں نہیں ہے. اور بیٹیاں ہونا اولاد والی ماں سمجھا نہیں جاتا. بیٹیاں ہیں تو اس کو اولاد نہیں تصور کیا جاتا جب تک کہ بیٹا نہیں پیدا ہوتا. اور پھر وہ ایک عورت, وہ بچی جس نے معاشرے میں ایک کردار ادا کرنا ہوتا ہے, وہ ذہنی مریض بھی بن جاتی ہے, شرک کی طرف بھی جاتی ہے, میڈیسن بھی یوز کرتی ہے, گھر کا سکون اپنا بھی برباد ہے, پھر سارے گھر کا بھی, اور کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں اس چیز کا نکلتا. اور سارا کا سارا کیونکہ ایک عورت ہی گھر کو بھی سنوارتی ہے, پھر وہ سنوارنے کے قابل بھی نہیں رہتی. ایک بات کو لے کر اس بچی کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے تم عورت ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں, تو کیا صرف اولاد عورت کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے؟ نہیں, یہ میل اور فیمیل دونوں کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ
خاتون کے اندر یہ کوئی ایسی پرابلم ہو. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جب سائیکالوجیکلی طور پہ مسلسل لڑکی کو ایک سٹریس میں رکھا جاتا ہے, اس سٹریس کی وجہ سے بھی وہ کنسیو نہیں کر سکتی. اس کی وجہ سے بھی پھر سوسائٹی کے اندر جب وہ یعنی کنٹینیوسلی سٹریس میں ہے, وہ کنسیو نہیں کر رہی, پھر وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے جس کو بننا تھا, جس کو آگے چل کے. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ جب اس لڑکی کی وہاں سے ڈائیورس ہو گئی, کہیں اور اس کی شادی ہوئی, تو اس کے 3-4 بچے بھی پیدا ہو گئے. یعنی اس کو یعنی سٹریس ایک بہت بڑی ریزن ہے کنسیو نہ کرنے. صحیح صحیح. جی یہاں سے کوئی بات کرنا چاہے تو. جیسا کہ دیورانی جٹھانی کا رشتہ, انہوں نے ایک گھر میں رہنا ہوتا ہے, تو سسرال کی طرف سے اسپیشلی جیسا کہ ساس, ان کی طرف سے یہ بڑا آتا ہے کہ جس کے بچے ہوں گے نا اس کو ہر فیصلے میں پریفر دی جائے گی. یعنی کہ ہر گھریلو معاملے میں, ہر قسم کے معاملے میں نا اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. یہ نہیں دیکھتے کہ آیا کہ جس کی اولاد نہیں ہے وہ بھی فہم رکھتی ہے, وہ پڑھی لکھی ہے, کوئی ان چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا, صرف اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. جاتا ہے. صحیح. ایک کہاوت بن گئی ہوئی ہے کہ اولاد ہوگی تو عورت کا گھر بن گیا, اولاد نہیں ہے تو گھر ہی نہیں بنا. یہ بات بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. اور یہ تکمیل ماں بننے کے بعد ہے, لیکن نہ ماں بنے تو آیا اس کو سوسائٹی میں اتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں اور وقفے کے بعد آ کر استاذہ سے مختلف موضوعات پر رہنمائی لینا شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. رخصت ہو بے سکونی, بے چین گھر سے جائے, ہر دل قرار مانگے, ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. رخصت ہو بے سکونی, بے چین گھر سے جائے, ہر دل قرار مانگے, ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کل ایک خبر کا ٹکڑا نظر کے سامنے سے گزرا اور انتہائی تکلیف میں مبتلا کر گیا کہ ایک شخص نے اپنی اولاد حاصل کرنے کی خاطر اپنی بھانجی کو ذبح کر ڈالا کسی پیر کے کہنے پر. تو یہ اتنا تلخ معاملہ ہے جس کی طرف ابھی آپ نے بھی توجہ دلائی کہ لوگ اللہ کی طرف جانے کے بجائے پیروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے طریقہ کار کو اختیار کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں. میری ایک فرینڈ کی نا شادی ہوئی تھی, 32 سال ہو گئے تقریباً اس کی شادی کو. تو مل آنر سے اس کی شادی ہوئی, بہت خوش تھی, بہت زیادہ. 1 2 سال 3 سال گزر گئے, اس کے بچے نہیں ہوئے. وہ اتنی زیادہ بچے کی وجہ سے اتنی پریشان رہنے لگی کہ اس نے نا ایک چیز طاری کر لی اپنے اوپر کہ بھئی بچہ نہیں نہ ہوا تو بس یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کا, بس بیکار ہے زندگی یہ وہ. پھر جب وہ ملی ہے نا تو ایک شادی میں ملی تھی, تو ہر عورت سے یہ پوچھ رہی تھی کہ شادی کے بعد بچے ہونے بہت ضروری ہیں. تو بلکہ ایک عورت نے کہا نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہوں. تو وہ ہر کسی سے یہ پوچھ رہی تمہارے کتنے بچے ہیں. اب نہ مجھے پتہ چلا ہے وہ کافی عرصے بعد ابھی کہ وہ لڑکی نا ایب نارمل ہو گئی ہے. اس کے ہسبینڈ نے اسے ڈیورس دے دیے اور دوسری شادی کر لی ہے, اور وہ بس اپنے بھائیوں کے پاس وقت پورا کر رہی ہے. پہچانی نہیں جاتی, ایسی اس کی حالت ہو گئی ہے. یہ کتنا تلخ پہلو ہے کہ مرد تو دوسری شادی کر کے پھر بھی فارغ ہو جائے, وہ کہ یہ اللہ نے ان دونوں کو اس نعمت سے نہیں نوازا. سمرا آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میری ایک فرینڈ ہے, اس کی خالہ نے رشتہ لیا تھا اس کا, تو بہت پیار محبت سے, لیکن بعد میں شادی کے 2 سال کے اندر جب اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو وہ بہت زیادہ اس کو پریشرائز کرتی تھی. مینٹل ٹارچر اس کو دیا جاتا تھا اور اس کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا, باندھ دیا جاتا تھا اس کو, مطلب ہر طرح سے اس کو مینٹلی جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا تھا. تو پھر اور اس کے اس طرح کے اوپر سے ورڈز اس کے اوپر بولے جاتے تھے جیسے یہ منحوس ہے, اس سے میرے بیٹے کا مطلب اس کے ساتھ نہیں گزارا ہو سکتا. تو آفٹر 3 ایئرز اس کو ڈائیورس دے دی گئی اور وہ بالکل سائیکو پیشنٹ بن گئی تھی. لیکن اب الحمدللہ اس کے پیرنٹس نے دوسری جگہ پہ اس کی شادی کی ہے, تو اب اس کی اولاد بھی ہے الحمدللہ, وہ اپنے گھر میں الحمدللہ اچھے طریقے سے رہ رہی ہے. اچھا, اسی عورت کی دوسری جگہ شادی کرنے سے اولاد بھی ہو گئی, اور پہلی جگہ جب وہ تھی تو اسے منحوس قرار دیا جا رہا تھا. آسیہ ابرار ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ایک خاتون بھی ہیں, شادی شدہ بھی ہیں,
لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا، لیکن آپ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہیں. یہاں ہم بہت سے مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا طعنے سننے پڑتے ہیں، کس طرح کی متس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کتنی اذیت سے گزارا جاتا ہے. آسیہ، آپ کی پرسکون ہونے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں. پہلے جو 2 سال گزرے تھے، جیسا کہ بہت سے مسائل سامنے آئے ہیں، ان میں سے کچھ کا سامنا مجھے بھی کرنا پڑا، مگر اس کے بعد الحمدللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے اوپر میرے رب کی رحمت یہ ہوئی کہ میں قرآن سے جڑ گئی. الحمدللہ. سے جڑنے کے بعد اس چیز کی حقیقت کا پتہ چلا. اچھا آسیہ، قرآن سے جڑ جانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ میں انسٹیٹیوٹ سے میں نے پراپر قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھا. صحیح، یعنی اللہ کے اپنے رب کی تعلیمات کو سیکھا. جب سیکھا تو پھر رب کی ذات پہ توکل آیا، اور پھر یہ پتہ چلا کہ جو لوگ بے اولادی میں مبتلا ہیں، ان میں ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے، اور جنہیں اولاد دی جاتی ہے وہ بھی اس رب کا فیصلہ ہے. تو خدا رہا یہ جو لوگ مایوسی کا یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، مایوسی کفر ہے، اپنے رب پہ توکل رکھیں. استاذہ، کسی نے ایک توکل کے کانسیپٹ کو سیکھ لیا تو اسے یہ پتہ چل گیا کہ میں اپنی رب کی رضا پہ راضی ہوں. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس حوالے سے رہنمائی مل جائے. ایک بات جو ڈاکٹر زاہدہ نے سامنے رکھی تھی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سی متس ہماری سوسائٹی میں پرویل کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی 18 کے مرض کے قریب عورت قرار دے دیا جاتا ہے، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا، شادیوں پہ جانے سے روکا جاتا ہے، ایسی خواتین سے ملاقات کرنے سے روکا جاتا ہے. پھر بہت سی ایسی اذیتیں کہ اللہ کی طرف جانے کے بجائے پیروں، فقیروں، درباروں کا سہارا لے لیا جاتا ہے. اس کے بارے میں اسلام ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے؟ فیضہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم بنیادی تصور کو سمجھ لیتے ہیں نا کسی چیز کے، تو ہمارے لیے کسی چیز کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، ابھی آسیہ جیسے بات کر رہی تھی، آسیہ نے یہ بتایا کہ پہلے میرے لیے صبر کرنا مشکل تھا، اب میں نے اللہ پر توکل کر لیا. تو توکل خود بخود نہیں آ جاتا. توکل کس وجہ سے کیا؟ انہیں کس وجہ سے وہ تکلیف اب لاحق نہیں ہے؟ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اولاد پر انسان کا اختیار نہیں ہے. اولاد تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، نہ ہونے پر نہ ہونے پر، نہ ہونے پر نہ ہونے پر، نہ لڑکے ہونے پر نہ لڑکیاں ہونے پر، نہ زیادہ ہونے پر نہ کم ہونے پر، نہ ہی جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو ملا جلا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہی بتایا، یہ اللہ کا اختیار ہے، بندے کا اختیار نہیں ہے. اس وجہ سے یعنی بے اولادی کی وجہ سے کسی عورت کو بلیم کرنا یا کسی مرد کو بلیم کرنا یا انہیں دکھوں کے تاریک غار میں پہنچا دینا، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے تو قتل ہے. دیکھیں، کسی کو آپ گولی مار کر قتل کر دیتے ہیں، اور کسی کو اس طرح سے قتل، کسی کو آپ ذہنی اذیتیں دے دے کر قتل کر دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے ہاں تو حساب کتاب دینا ہوگا. دراصل یہ عقیدے کی خرابی ہے. جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ خالق اللہ ہے اور فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کی کتاب تقدیر میں اگر اولاد لکھی ہے تو اولاد ملے گی، اور اگر اس نے نہیں لکھا تو نہیں ملے گی. تو دیکھیں، اولاد کی خاطر کوئی دوسری شادی کرنا چاہے یا اولاد یعنی اولاد کے بغیر بھی دوسری شادی کرنا چاہے تو اسلام نے اس کے لیے اجازت دے رکھی ہے. لیکن اس کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ایک عورت کو دکھ دیے جائیں، اسے تکلیفوں میں مبتلا کیا جائے؟ اس کے لیے یہ بات آپس میں ہنسی خوشی بھی انجام پا سکتی ہے، اور اس معاملے میں اگر دونوں اکٹھے نہ رہنا چاہیں تو علیحدگی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں تکلیف اور اذیت کا جو پہلو ہے، اور پھر اتنی ایذائیں کہ انسان ایبنارملٹی کا شکار ہو جائے، تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہیومینٹی نہیں ہے. دراصل یہ صفاقی ہے، یہ سنگ دلی کی انتہا ہے کہ کوئی کسی کے لیے اتنی زیادہ تکلیف کا سبب بن جائے. تو اس اعتبار سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اس کا اختیار ہے. اس لیے کہ یقین ہوگا تو دعا بھی اسی سے ہوگی.
دوسری بات یہ ہے کہ اس سے طلب کرنا چاہیے. وہ دینا چاہے گا تو اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا. کیا اس نے بن ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا؟ کیا بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بوڑھے ماں باپ کو حضرت یحییٰ عطا نہیں کیے؟ حضرت یحییٰ نے یہی بات کہی تھی نا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا. یعنی میں تجھ سے مانگوں اور نامراد رہ جاؤں، یہ تو ممکن ہی نہیں. استاذہ ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. روح ساتھ ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. روح ساتھ ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. استاذہ آپ کچھ فرما رہی تھی. جی، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بوڑھے والدین کو حضرت یحییٰ عطا کیے. حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی وائف دونوں ہی صاحب اولاد نہیں تھے. جب اللہ سے دعا کی تو پورے یقین کے ساتھ کی، لیکن دعا کرنے کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے جب خوشخبری دی گئی اولاد کی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا اور میری بیوی بانجھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ فیصلے تو اس جہان میں اللہ تعالیٰ کے ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر جو اللہ چاہے. تو اصل میں یہی نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اس جہان کا نظام ہماری چاہت سے نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ کے ارادوں سے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے اس جہان کا نظام چلتا ہے. تو حضرت یحییٰ کی پیدائش جب عمل میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کی کہ وہ اپنے والدین کے لیے کس قدر بچھے ہوئے تھے اور کیسا نیکی کا مزاج تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور کس طرح سے انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو یقین رکھیں کہ اللہ نے اگر تقدیر میں لکھ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ کسی بھی ایج میں کسی بھی وقت ماں باپ کے یہاں اولاد آ جائے گی، یعنی اس جوڑے کو اولاد نصیب ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ کے یہاں نہیں لکھ رکھا تو آپ جہاں کہیں بھی جائیں، جس در پر بھی جائیں، کسی کے پاس اختیار ہے ہی نہیں. تو بے اختیار لوگوں سے طلب کرنا یہ یقیناً کم عقلی کی دلیل بھی ہے اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بہت بڑی زیادتی بھی ہے. استاذہ آپ جیسے بات کر رہی ہیں کہ کسی کے در پہ جانے کی، اس بات کو کھولنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کون کون سے طریقہ کار ہیں جو کہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے در پہ جانے سے؟ اس سے مراد یہ کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی یہاں پہ آپ لوگوں نے بھی کہا، اور یہ بڑی آبویس بات ہے، ہر ایک اپنی سوسائٹی میں اس چیز کو بارہا دیکھتا بھی اور تکلیف بھی محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے جس کی اولاد نہیں ہوتی اسے کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں سے دھاگا کروا لو، فلاں سے تعویذ لے لو، فلاں سے الائچیاں لے کے کھا لو، فلاں پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں منت مان لو، اور آپ فلاں جگہ پہ جا کے چھلے چڑھا دو یا فلاں جگہ پہ جا کے دیگ چڑھا دو تو آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے گا. اس سے بڑی بیوقوفی نہیں ہو سکتی، حماقت نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے غیر اللہ کا سہارا اختیار کرے. جس اللہ سے مانگنا ہے اس کے لیے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے.
اس کے لیے اس رب ہی سے دعا کرنی چاہیے، جیسے حضرت زکریا نے دعا کی وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اور رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ اے میرے رب مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔ صحیح۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ جو در کی بات ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ مختلف غیر اللہ کے پاس جا کر اپنی ضرورت، اپنی احتیاج، اپنے لیے اولاد کا سوال کریں۔ صحیح۔ اچھا، اور تاپندہ آپ کوئی سوال استاذہ سے کرنا چاہ رہی تھیں؟ جیسے ظاہری اسباب اختیار کرنے کی بات ہے، اس میں میڈیکل کے حساب سے کویشچن ہے جو کہ لوگ اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یا IUI اور IVF کے لیے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، کیا ان کی طرف رجوع کرنا اسلام کے لحاظ سے درست ہے؟ اسلام علاج کروانے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے، فیصلے بھی اس کے ہیں، لیکن اسباب اختیار کرنا یہ توکل ہی کا حصہ ہے، توکل سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی جدید طریقے اختیار کرنا چاہے اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس میں حلال اور حرام کی تمیز رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات یہ ہے کہ کسی خاتون نے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں ایک خاتون گئی تھیں اور انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ لیا تو ان کے بچے بالکل ایسے انگریزوں جیسے بچے پیدا ہوئے۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ کس طرح سے، یعنی کہ ان کی شکلیں نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے جیسے کہتے ہیں۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یعنی ان کے شوہر کا علاج کروانے کے باوجود بھی جب یہ سلسلہ صحیح نہیں ہوا تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں سپرمز کے لیے باہر کوئی اور انتظام کیا۔ یہ سلسلہ حرام ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے وہ طریقے جائز ہیں جس میں وہی ہسبینڈ وائف انہی سے مواد لیا جائے، تو وہ طریقہ کار درست ہے اور علاج کروانے میں حرج نہیں ہے۔ علاج کروانے کی رسول اللہ نے ترغیب دی، خود بھی علاج کروایا، اور علاج ضرور کروانا چاہیے، لیکن حد شریعت نے مقرر کر رکھی ہے، اس حد کو نہیں توڑنا چاہیے۔ صحیح جی۔ ایک اور سوال تھا اس جانب سے۔ جیسے میری ایک جاننے والی ہے، ان کی 4-5 بیٹی ہیں، تو وہ اولاد کے اس میں نہیں آ رہی، ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی بیٹے کے لیے، تو اس سلسلے میں بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ بیٹیاں اولاد کے اس میں نہیں آ رہی زمرے میں، بیٹے کے لیے ضروری ہے؟ یہاں تو بے اولادی نہیں ہے، بیٹیوں کو اولاد ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اولاد تو سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک ایسی اولاد جسے بوجھ ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نرینہ اولاد کی خواہش رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر یہ انسان کی فطرت میں ہے وہ خواہش رکھ سکتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ اسباب بھی ایسے ہیں جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی بیٹیوں کی زندگی کو، ان کے وجود کو، ان کی ذات کو ہی تسلیم نہ کیا جائے۔ جی، ماں بھی پریشانی کا شکار اور وہ بچیاں بھی سٹریس کے شکار۔ جرم ہے بہت بڑا، جاہلیت ہے، کیونکہ جاہلی دور میں ایسا ہوتا تھا کہ اس میں عورت کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اساسا کہاں بیٹی کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس دکھ سے گزارا جاتا ہے۔ اسلام بیٹیوں کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، یعنی ان کی اچھی پرورش کرے، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے ڈھال بن جائیں گی۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا 2 کے لیے بھی یہی ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس موقع پر کسی نے 1 کے لیے سوال نہیں کیا، لیکن اگر کوئی سوال کر لیتا تو آپ اس کو بھی یہی جواب دیتے کہ 1 بیٹی بھی دوزخ سے ڈھال بن جائے گی۔ اسلام نے تو بیٹی کو رحمت قرار دی ہے۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت جو عورت کی کیفیت تھی کہ عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، عورت کو کتنا بڑا بوجھ خیال کیا جاتا تھا، کس قدر عورت کے ساتھ یعنی تکلیف دہ معاملہ تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور آپ نے جس طرح سے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی، اپنے بیویوں کے ساتھ بھی، تو اس کی وجہ سے
الحمدللہ آنے والوں کے لیے ایسی مثال قائم ہو گئی کہ آج خواتین اپنے حقوق پہچانتی ہیں، اور یہ ہے کہ یہ تکلیف دہ صورتحال معاشرے کے اندر اگرچہ باقی ہے، لیکن بہرحال اس بارے میں ہمیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ورنہ مثال تو ہمارے سامنے سیٹ ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ استاذہ۔ جی یہاں سر آسیہ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھیں؟ میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں، جو کہ بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں، جب وہ رب کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے تو وہ بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کے سلسلے میں چاہتی ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اڈاپشن کے بارے میں اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں حضرت زید کو اپنا متبنہ بنایا تھا، اڈاپٹ کیا تھا، اور حرم میں جا کے اعلان کیا تھا کہ آج سے زید بن حارثہ زید بن محمد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ الاحزاب میں احکامات نازل ہوئے کہ تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے۔ تو منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے حقیقتاً نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کسی اور کی اولاد ہے۔ آپ اس کا نام بھی تبدیل کر لیں، آپ ولدیت تبدیل کر کے بھی بہرحال حقیقت کو نہیں بدل سکتے، ریالٹی اپنی جگہ پہ رہتی ہے۔ پھر جب یہ حکم آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے اعلان کیا کہ زید بن محمد کو اب زید بن حارثہ یعنی اوریجنل نام سے ہی پکارا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال سیٹ کر دی۔ اب جہاں تک اڈاپشن کا تعلق ہے کہ کوئی اپنے کسی بہن یا بھائی کے بچے کو اپنا لے اور اس کی وجہ سے وہ جو زندگی میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے، تو اپنی زندگی کی کمی کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک اور زندگی میں دکھ بھر کے رکھ دیا جائے، اس کو اس کے رشتوں سے دور کر دیا جائے، اس کے لیے لائف کی ریالٹیز کو چینج کر دیا جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے باپ کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے، صریحاً جرم ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا باپ ہی نہیں ہے جس کا نام اس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی والدین کو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسے بچے ہیں جیسے جب دو ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے یا اسی طرح سے کوئی افراتفری کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اس میں ایسے یتیموں کی کثرت ہو جاتی ہے جن کو کوئی پالنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب کسی کے ماں باپ کا پتہ نہ ہو اور ایسے میں کوئی بچہ اگر کوئی بے اولاد جوڑا لے لیتا ہے تو وہ اس کو یعنی اپنے گھر میں اپنے بچے کی طرح اس کو پروان چڑھا سکتا ہے، پرورش کر سکتا ہے۔ یتیم کی پرورش کرنا تو بڑا نیکی کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوگا، یعنی ان دو انگلیوں کی طرح اتنی قربت ہوگی، لیکن اس بچے کے لیے بھی باپ کا نام تبدیل نہیں ہوگا۔ ولدیت کے لیے اس کی ولدیت نامعلوم ہی رہے گی، تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ میرے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے اور ان لوگوں نے مجھ پر نیکی کی یا میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، کیونکہ بچوں کی نفسیات خراب ہو جاتی ہے بعد میں، اور اللہ کا اصول جہاں کہیں بھی ٹوٹے گا انسانوں کے لیے کبھی نفع نہیں ہوگا۔ پرورش کے لحاظ سے بات کی ہے، اس میں بھی جو ہے محرم اور نامحرم کا جی وہ بات اپنی جگہ پر ہے، جیسے کوئی یہ بات بڑی اہم ہے، یہ قریبی رشتوں میں بھی ہے اور غیر رشتہ داروں میں بھی اور یتیم کی کفالت کے لحاظ سے بھی۔ اب جس کو اڈاپٹ کیا آپ نے، اڈاپٹ نہیں آپ کر سکتے، لیکن جس کی آپ پرورش کر رہے ہیں اس کی پرورش اپنے گھر میں کریں گے، حدود و قیود کا خیال رکھیں گے، یعنی بچہ چھوٹا ہے جب تک وہ پردے کی عمر نہیں آ جاتی، اگر بچی ہے تو وہ اس گھر کے اندر رہتے ہوئے حجاب کے اصولوں کی پابندی کرے گی، اور اگر لڑکا ہے تو اس سے وہ خاتون جو ہے وہ اسی طرح سے حجاب کی پابندی کرے گی اپنی اس ایج میں آنے کے بعد۔ اور یہ کہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں رہ جاتا جب بچے کو پتہ ہو کہ دراصل میرے ماں باپ کوئی اور ہیں اور انہوں نے میرے لیے ایک یعنی نیب البدل ہے، ایک اچھا سہارا ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ نیکی اور احسان کا معاملہ کیا الحمدللہ۔ تو اس میں اللہ کے اصولوں کو جہاں کہیں پیش نظر رکھیں گے کسی قسم کی پیچیدگی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو جوڑے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اولاد نہیں دی
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری آسائشیں مہیا کی ہیں. وہ کون سا ایسا کام کریں کہ ان کی زندگی اپنی خوشی سے گزر جائے, ان دونوں کا اس اتفاق اور سلوک سے ایک اچھی زندگی گزار لیں, اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کا صدقہ سلسلہ بھی بھی جاری سلسلہ رہے. جاری. آپ کی بات ہی میں جواب ہے فائزہ. بات یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کے بہت سے کام ہیں جن کو وہ اختیار کر سکتے ہیں. دونوں کے پاس وقت بھی ہے. یہ وقت صرف ان کی ذات کا نہیں ہے, یہ وقت ان کے دین کا بھی ہے. انہوں نے آج صرف دنیا کی زندگی بسر نہیں کرنی, کل اپنے رب کے پاس بھی جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرصت دی تو ہمارے سامنے کتنی خوبصورت مثال ہے حضرت عائشہ کی. اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی, 48 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کیسے امت کو تعلیم دی. تو الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن کو سیکھیں اور اسے دوسروں کو سکھائیں. تو ایک تو یہ سلسلہ ہے کہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے سوسائٹی کی ویلفیئر کے اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر یتیموں کی کفالت کا سلسلہ بذات خود ایک بہت بڑا روح کو تسکین دینے والا سلسلہ ہے. اسی طرح سے مریضوں کی خدمت کا بھی, اسی طرح سے پھر تعلیمی نظام کو چلانے کے لیے, یعنی جو لوگ اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں پھر آگے سکھاتے ہیں, پھر ان کے لیے انتظامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ انتظامات انسان کو بہت زیادہ سیٹسفائیڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے انسان خود آگے بڑھ کے ٹیچ بھی کر سکتا ہے. پھر اسی طرح بہت سارے اور ایسے امور ہیں جو اختیار کر سکتا ہے. یعنی صدقہ جاریہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں کے حوالے سے انسان کو زیادہ محنت کرنی چاہیے, وقت لگانا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں کی تو دوسری طرف وقت کا تحفہ ہے, اور وقت کا تحفہ بہت قیمتی ہے, اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جزاک اللہ استاذہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تو فائدہ ہوا ہے, لیکن آج ایسے بے شمار جوڑوں کو جو اس تکلیف اور کرب سے مسلسل گزر رہے ہیں, اس رہنمائی کے بعد انہیں ضرور فائدہ ہوگا. میں اپنے مہمانوں کا بھی یہاں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی نا امید نہیں ہوا. وہ رب, اس کا شکر ہی ادا کرنا ہے, چاہے وہ دے یا نہ دے. وہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی نعمت ضروری ہے اور کس نعمت سے محرومی ضروری ہے. آئندہ پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ, کسی اور مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر شخص چاہتا ہے خوشحال ایک گھرانہ, گہوارائے محبت الفت کا آشیانہ. رخصت ہو بے سکونی, بے چین گھر سے جائے, ہر دل قرار مانگے, ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے.